آپ کو بتائیں کہ 19 گریڈ کے افسر سید محمد علی شاہ ڈی جی محکمہ محنت و افراد قوت تعینات محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوہڑیوں سے۔ جی آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت سندھ نے 19 گریڈ کے سینئر ترین افسر سید محمد علی شاہ کو بطور ڈائریکٹر جنرل محکمہ جو محنت و افرادی قوت میں جو ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر ان کی تعیناتی کر دی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے باضابطہ طور پر ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جبکہ ڈائریکٹر جنرل محکمہ محنت و افرادی قوت کا عہدہ خالی تھا اور سید محمد علی شاہ تقرر کے متعلق، جس کے بعد عہدے پر سید محمد علی شاہ کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ سید محمد علی شاہ اس سے قبل ڈائریکٹر جنرل کراچی ترقیاتی اتھارٹی، اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر بنگلی، ڈپٹی کمشنر شرقی اور دیگر مختلف جو اہم عہدوں پر بھی براجمان رہے ہیں۔ جی آزاد، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے مالی سال 25 اور 26 کے بجٹ کی تیاریاں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ خزانہ میں ملازمین اور افسران کے دفتری اوقات کار کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ شیڈول کے مطابق کل 2 مئی سے 17 مئی 2025 تک نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں کی جائیں گی۔ ڈیوٹی کا وقت پیر سے جمعے تک صبح 9 سے شام 7 بجے تک مقرر کر دیا گیا۔ ہفتے کے روز ڈیوٹی کا وقت صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک مقرر کیا گیا۔ 19 مئی سے بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے ڈیوٹی کا وقت الگ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پیر سے جمعے کے روز تک ڈیوٹی کا وقت صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک مقرر کیا گیا ہے۔ سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخابات 6 مئی کو سندھ اسمبلی میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم آمنے سامنے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا بائیکاٹ کا اعلان۔ سینٹ کی ایک نشست کے لیے پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور ایم کیو ایم کے نگہت مرزا میدان میں ہیں۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہے۔ سندھ اسمبلی کے 168 کے ایوان میں 116 ارکان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ ایم کیو ایم کے ارکان کی تعداد 36 ہے۔ انتخاب الیکشن کمیشن کی نگرانی میں سندھ اسمبلی میں ہوگا۔ سینٹ کی نشست پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کے انتقال سے خالی ہوئی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ای وی ٹیکسی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سید قاسم نوید قمر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ابتدائی طور پر 100 ای وی ٹیکسیاں سڑک پر لانے پر اتفاق ہو گیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ شہریوں کو آرام دہ ای وی ٹیکسی سروس فراہم کے لیے محکمہ سرمایہ کاری سندھ کا ادارہ سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ ای وی ٹیکسی سروس فراہم کرنے والی خواہش مند کمپنیوں کو قائے بور سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ محکمہ کھیل میں افسران کی بڑی پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ۔ محکمہ کھیل اور نوجوان امور سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلع سپورٹس افسر خیرپور محمد اخلاق میمن کا تبادلہ کر کے ان کو ضلع سپورٹس افسر سکھر تعینات کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر سپورٹس کلب سکھر کا اضافی چارج محمد اخلاق میمن کے سپرد کر دیا گیا۔ ضلعی سپورٹس کے افسر نثار احمد چانڈیو کا تبادلہ کر کے ان کو ضلع سپورٹس افسر گھوٹ کی تعینات کر دیا گیا ہے۔ ہر سال 1 مئی کو پوری دنیا میں یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ اخبارات کے صفحات، ٹی وی سکرینیں اور سوشل میڈیا مزدوروں کی ستائش سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا۔ جس طبقے کے لیے یہ دن مخصوص ہے، اسی کے لیے زندگی آج بھی ایک بے رحم جد و جہد سے کم نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بتاتے چلیں، ہر سال 1 مئی کو پوری دنیا میں یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ اخبارات کے صفحات، ٹی وی سکرینیں اور سوشل میڈیا مزدوروں کی ستائش سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا۔ جس طبقے کے لیے یہ دن مخصوص ہے، اسی کے لیے زندگی آج بھی ایک بے رحم جد و جہد سے کم نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 1 مئی مزدور کی قربانی کے اقرار کا دن۔ یہ دن ہے ان ہاتھوں کا جن میں چھالے تو ہیں مگر شکایت نہیں۔ یہ دن ہے ان خوابوں کا جو تھکن کے باوجود ہر صبح جاگتے ہیں۔ یہ ایک جدوجہد کی پہچان ہے، 1886 کے شکاگو کے ان محنت کشوں کی جنہوں نے اپنی جان دی مگر حق نہ چھوڑا۔ آج دنیا بھر میں انہی محنت کشوں کا دن منایا جاتا ہے، لیکن ایئر کنڈیشن کمروں میں
मेहनत कश तबका अब भी सड़क के किनारे अपनी मजबूरियों, हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मुनासिब मुआवजा ना मिलने पर अफसरदा है। मेहनत कश कहते हैं कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं। कभी कभी दिहाड़ियाँ किसी की लग जाती हैं, सब मजदूरों की कभी कभी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं, रोज़ का कुछ नहीं है। और रिजल्ट निकालोगे महीने का तनख्वाह का तो 18-20 हज़ार से किसी का भी ज़्यादा नहीं बनता। ऐलान तो हुकूमत करती है, मज़दूरों के लिए बेहतर सोचती है, लेकिन उसका कोई लाहे अमल नहीं तैयार करती ना। अब हम घर में काम करने किसी के जाते हैं तो वो ये तो नहीं बोलते कि हुकूमत ने कम से कम मजदूरी इतनी मुकर्रर की हुई, हम आपको यही दे रहे हैं। वो तो अपना रेट लगाते हैं। तो यहाँ डेली वेजेस मजदूर होते हैं, हमारा कोई परमानेंट या कोई रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है ना। मुझे मालूम है क्या रिस्ट्रिक्शन, यही हमारी सहूलत है, ये सिविल या जनात पर जो कि सिंध गवर्नमेंट के महते चले। सिंध में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के कमिश्नर मियां दाद राहू जो कहते हैं ये बात दुरुस्त है कि मेहनत कश तबका सीसी में रजिस्ट्रेशन से नावाकिफ है, उनके लिए मजीद मुहिम चलाई जाएगी। लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी रिसेंटली हमने तहसील वाइज कैंपेन्स लॉन्च की थी हर जगह पे लोगों को शऊर देने के लिए कि उनके क्या हकूक़ हैं। ठीक है, अपना जो भी एम्प्लॉयर है उनको फोर्स करे अपने आप को रजिस्टर कराए एसएससी के साथ, ताकि इनकी फैमिली को हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, इनको अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले जो उनको अभी नहीं मिल रहे उनकी लाइल्मी की वजह से। मेहनत कश तबका आज भी कहीं फैक्ट्री में मशीन के साथ जता हुआ है, किसी दीवार पर ईंट रख रहा है या किसी होटल में बर्तन मांज रहा है। निज़ाम बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि मजदूर सिर्फ तनख्वाह नहीं मांगता, वो इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी का हक मांगता है। क्या ये मुतालबा ज़्यादा है? दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मेहनत कश तबके के हकूक़, कुर्बानी और जदोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि जिस मजदूर के नाम पर छुट्टी दी जाती है वो आज भी काम पर मजबूर है। अक्सा शेख की रिपोर्ट में देखिए। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। यकम मई मजदूर की मेहनत को तस्लीम करने का दिन। दुनिया की हर इमारत मजदूर के खून जिगर की गवाह है। मजदूर का हाथ बूसा लेने के काबिल है क्योंकि इसमें इज्जत, गैरत और हलाल रोजी की खुशबू है। यौम मजदूर का मकसद सिर्फ छुट्टी मनाना नहीं, मजदूर के हक को पहचानना है। आज भी मजदूर काम की तलाश में है। मजदूर कहते हैं छुट्टी का दिन नहीं, मजदूरी का दिन चाहिए। पेट की भूख आराम नहीं करने देती, ना ही कोई कानून तहफ़्फ़ुज़ दे पाता है। रोजी नहीं कमाएंगे तो बच्चे का पेट कहाँ से चलाऊंगा? छुट्टी करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी 4-5 दिन से काम नहीं, अब आज भी आया हूँ काम के लिए, अल्लाह ताला काम दे। दिहाड़ी के हिसाब से 2000 दिहाड़ी मिलती है, 300-400 रुपये खर्चे हो जाते हैं। 15-2000 रुपये घर लेकर जाता हूँ। मेहनत करने वाले ख्वाब नहीं देखते बल्कि ख्वाबों को हकीकत में बदलते हैं। मुआशरे का असल हीरो वो है जो खामोशी से दिन रात काम करता है, बगैर दाद के, बगैर वक्फे के। कैमरामैन शाहजेब के साथ अक्सा शेख, T21। शिकागो के मजदूर शहदा की याद में लेबर डे मनाया जा रहा है। कराची के मजदूर आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। शहर के मजदूर कहते हैं टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल रोज़गार के मौक़े महदूद कर रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। यकम मई मजदूरों का आलमी दिन, लेकिन हकायक उसके बरक। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में है और मजदूरों के दिन पर भी बगैर आराम काम करने में मशगूल है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर कहते हैं उनके मसाइल के हल के लिए हुकूमती पॉलिसियों में इस्लाहात, लेबर कवानीन के मौसर नफाज और मजदूर यूनियंस को बाख्तियार बनाने की जरूरत है। मजदूरों के लिए कोई अच्छा कारोबार, कोई अच्छा जगह, कोई काम वगैरह खुल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से तो मजदूरों के लिए अच्छा हो सकता है। महंगाई है, उसको गैस का खर्चा पूरा नहीं हो जाएगा, इधर मजदूरी नहीं है, उस पर सरदर्द ज्यादा हो जाएगा। मजदूर कहते हैं टेक्नोलॉजी में जिद्दत उनके रोजगार के मौके महदूद कर रही है। मजदूरी के दौरान हादसात से होने वाली माजूरी सारी जिंदगी के लिए दूसरों का मोहताज बना देती है। टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है उससे जो है हम लोगों की रोजगारी की तो बहुत फर्क आ गया है। ना हम लोगों के पास रोजगारी है ना कुछ है, और दूसरी बात ये हम कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। मजदूरी तो है ही नहीं, वैसे भी अल्लाह का आसरा कुछ बंदों को अल्लाह ने दिया हुआ है, वही देके जाते हैं हम लोग को खाना बना। किसी भी मुआशरे की तामीर और तरक्की में मजदूर का किरदार इंतहाई अहम होता है, मगर बदकिस्मती से कवानीन मौजूद होने के बावजूद शहर के मजदूरों की हालत दिन ब दिन ज़बून हाली का शिकार है, जिसके लिए मौसर इक़दामात की जरूरत है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, T21। यकम मई के दिन भी बेशतर निजी इदारे खुले हैं जहां लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। वहीं सहाफ़ी बरादरी भी अपनी पेशा वराना सरगर्मियों में मसरूफ़ है।
کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر سینئر صحافی طاہر حسن خان کہتے ہیں حکومت مزدوروں کی اجرت کو بڑھائے اور صحافتی ویج بورڈ کا اعلان کرے. دیکھتے ہیں محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں. یوم مئی پر بھی مزدور اپنے کام کاج میں مصروف. مزدوروں کے ساتھ صحافی بھی پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں پیش ہیں. کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر سینئر صحافی طاہر حسین خان نے کہا کہ مزدور طبقہ اور صحافی معاشی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرے اور صحافتی ویج بورڈ کا اعلان کرے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے ادارے کھلے ہوئے ہیں اور مزدور کام کر رہے ہیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خرابی ہے اور اس کو حکومتوں کو دیکھنا چاہیے. چونکہ ہماری جو سیاسی جماعتیں اور جو حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں وہ وعدے کر کے آتی ہیں مزدوروں کے تحفظ کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، تمام لوگوں کے تحفظ کے لیے، خاص طور پہ مزدوروں کے تحفظ کے لیے. لیکن یہ کہ وہ اس پہ عمل درآمد اترا نہیں ہو پاتا. کراچی پریس کلب میں موجود صحافیوں نے حکومت سے مزدوروں کے حقوق کی بات کی اور مہنگائی کی چکی میں پسنے والوں کو ریلیف فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم وہ مزدور ہیں جو کسی بھی چھٹی پر چھٹی نہیں کرتے. پہلے تو ہم یوم مئی کو بڑے جوش اور جذبے سے مناتے تھے، لیکن اب یوم مئی جو ہے وہ غربت، بے روزگاری اور لا اینڈ آرڈر یا مختلف وجوہات کی بنیاد پر اب یوم مئی ہمیں اس طرح شان و شان انداز میں منانے کی اجازت ہی نہیں مل رہی. حکومت کو چاہیے کہ مزدوروں کے لیے کچھ اچھے اقدامات کرے اور سیلری پیکیج اچھا دے، میڈیکل کارڈ دے، سہولت دے. صحافیوں نے حکومت پر زور دیا کہ مہنگائی کے اس دور میں کم آمدنی والے افراد کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ کم آمدنی والا طبقہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے. کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21. چیئرمین MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ محنت کش پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں. ان کی مشقت سے ملکی معیشت کا پہیہ رواں دواں ہے. اشرافیہ نے وسائل پر اپنے قبضے کے لیے معاشرے میں اونچ نیچ کے تصورات پیدا کیے. رنگ اور نسل کی آڑ میں محنت کشوں کا استحصال ہوا. متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے مزدوروں کے عالمی دن پر کہا کہ مزدور، کسان اور محنت کش ہماری معیشت اور معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. ان کے حقوق کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے. ILO کے قوانین کے مطابق جبری مزدوری کا خاتمہ اور یونین سازی کی اجازت مزدوروں کے حقوق کے لیے ضروری ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ سرکار نے محکمہ اسکول تعلیم میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مزید 14 گریڈ کے 1237 جونیئر اسکول ٹیچرز کی نئی بھرتیوں کا فیصلہ کر لیا ہے. بتاتے چلیں کہ محکمہ تعلیم میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مزید 14 گریڈ کے 1237 جونیئر اسکول ٹیچرز کی نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. تمام اضلاع میں نئی بھرتیاں تھرڈ پارٹی IBA سکھر کے ذریعے کی جائیں گی. سندھ سرکار نے محکمہ اسکول تعلیم میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مزید 14 گریڈ کے 1237 جونیئر اسکول ٹیچرز کی نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تمام اضلاع میں نئی بھرتیاں تھرڈ پارٹی IBA سکھر کے ذریعے کی جائیں گی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوحریوں سے. جی آزاد. جی بالکل، سندھ حکومت نے محکمہ اسکول تعلیم میں مزید اساتذہ کی نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. 14 گریڈ کے 1237 جونیئر اسکول ٹیچرز کی نئی بھرتیاں کی جائیں گی. نئی بھرتیاں تھرڈ پارٹی یعنی IBA سکھر کے ذریعے کی جائیں گی. نئی بھرتیاں تمام اضلاع میں خالی اسامی پر کی جائیں گی. ملازمت کے خواہش مند امیدواروں کے عمر کی حد 21 سال سے 28 سال مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ تعلیم سائنس گریجویشن میں 50% نمبر پاس تمام امیدواروں کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اس حوالے سے IBA سکھر نے باضابطہ طور پر نئی بھرتیوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے. جی آزاد نوحری، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. قائد اعظم اکیڈمی میں یوم مزدور کی مناسبت سے سیمینار کا انعقاد. مقررین نے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے حقوق دینے پر زور دیا. مزید جانتے ہیں ممتاز شگری سے. جی ممتاز. جی بالکل، دیکھیں آج یکم مئی ہے اور یکم مئی جو ہے مزدوروں سے مصروف ہے اور مزدوروں کے دن کے حوالے سے جو ہے آج پاکستان بھر میں تقریبات کا اہتمام کیا جائے. جہاں پاکستان بھر میں تقریبات اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، وہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں اور مختلف جگہوں پر جہاں پہ تقریبات ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ریلیاں بھی نکال رہی ہے. اس وقت میں قائد اعظم اکیڈمی میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو سیمینار کا اہتمام کیا ہے جس میں مقررین نے خطاب کیا اور مزدوروں کے جو حقوق ہے، قائد اعظم کے افکار کے روشنی میں جو حقوق ہے اس پہ جو ہے روشنی ڈالی. اس وقت یہاں کے جو آرگنائزر ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے، ہم سے بات کریں گے. مجھے بتائے گا آج کے پروگرام کا کیا مقصد ہے
اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق مزدوروں کو ان کا حق انصاف اور مساوات کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے حقوق دینے چاہیے. یہ ہمارا پروگرام تھا. جی بالکل، جیسے کہ یہاں پہ پروگرام ہوا اور پروگرام میں جو مقررین نے خاص طور پر انہوں نے قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں، کیونکہ مزدور جو ہے ایک ملک کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور ملک میں جو ہے مزدور کی ترقی، اگر مزدور جو ہے ترقی کریں گے یا مزدور کا جو ان کا اپنا حق ہے وہ ملیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور مقررین نے خاص طور پر اس پہ جو ہے گفتگو کی. جی